بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اور اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے، یہاں پہ عسکری محاذ بھی بڑا سرگرم ہے اور سیاسی محاذ تو پہلے ہی سرگرم ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں صبح صبح توپوں کی سلامی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جنگی طیاروں کی جو پرواز ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے. بنیادی طور پہ تو یہ جو توپوں کی سلامی اور جنگی جہازوں کی جو پرواز ہے وہ 23 مارچ کے حوالے سے ہوتی ہے. لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیاستدان چونکہ زیادہ دیر تک سونے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن صبح جب توپوں کی سلامی ہوتی ہے تمام سیاستدان اور ان کی قیادت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور صبح سویرے ہی جوڑ توڑ شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے لگتا ہے جیسے روزہ کھولنے کے لیے گولا چلایا جاتا ہے، اس طرح آج کل سیاستدانوں کو اٹھانے کے لیے صبح صبح توپوں کی سلامی ہوتی ہے اسلام آباد میں. اور اس کے بعد تمام کاف لیگ ہو، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پی ٹی آئی خاص طور پہ، یہ سب پھر سرگرم ہو جاتے ہیں اور پھر شام تک یہ جوڑ توڑ جاری رہتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ بھی سرگرم ہے کہ جی 33 اراکین جو ہیں وہ حکومت کے منعرف ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک حتمی طور پہ نہیں آیا، چونکہ ایک لسٹ ایسی آتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 33 اراکین وہ ہیں جو حکومت سے منعرف ہو چکے ہیں. لیکن پھر ایک لسٹ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان میں سے کچھ نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے. اور گزشتہ روز کی جو وزیر اعظم کی ملاقات تھی باپ کے رہنماؤں کے ساتھ، اس میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کر کے بتائیں گے. لیکن اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ 7 بندے تو متحدہ اپوزیشن نے پکے کر لیے ہیں. اور جہاں تک کاف لیگ کا معاملہ ہے تو کاف لیگ بالکل خاموش ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ جناب شہباز شریف یا مریم نواز یا کوئی ان کا اہم لیڈر جو ہے وہ اس سلسلے میں اعلان کرے کہ وہ کاف لیگ کو دینے کیا جا رہے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے جو سینئر رہنما ان کی خفیہ ملاقاتیں، جن میں سعد رفیق، رانا ثناء اللہ وغیرہ شامل ہیں، ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی چودھری شجاعت حسین اور پرویز لائی سے ہو چکی ہیں. لیکن پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین اس وقت اس لیے خاموش ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ انہیں کیا دینے جا رہی ہے. اگر وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں تو کیا وہ چند ماہ کے لیے ہوگا یا پچھلی مدت جو تقریباً سال سوا سال بنتی ہے اس کے لیے ہوگا. لہٰذا یہ کوشش ہو رہی ہے کہ چودھری پرویز لائی اور جناب میاں شہباز شریف کی ملاقات کروا دی جائے اور اس میں یہ طے ہو جائے. چونکہ گزشتہ روز یہ بھی صورتحال سامنے آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ ملا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے. لیکن در حقیقت دونوں پارٹیاں جو ہیں اگر انہوں نے وفاق میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہیں ضروری ہے متحدہ اپوزیشن کو کہ کاف لیگ بھی ان کے ساتھ چلی جائے. اور کاف لیگ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ووٹنگ تک نہیں جائے گا، بلکہ ووٹنگ سے پہلے ہی یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن دونوں طرف چونکہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے اور دونوں فریق جو ہیں وہ اس وقت پر اعتماد ہیں، اور وزیر اعظم اپنا جلسہ کرنے کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام اراکین اسمبلی کو، ایم پی ایز کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے گاڑیاں بھر بھر کے ڈی چوک میں لائیں اور تاکہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا پاور شو کرے. لیکن ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جا رہی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اراکین اسمبلی کی ووٹنگ کے روز پارلیمنٹ تک رسائی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں. چونکہ وزیر اعظم نے ایک دن پہلے جو جلسے کا اعلان کیا ہے اس کے خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف چونکہ متحدہ اپوزیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی اسی قسم کا ایک جلسہ کریں گے، وہ بھی اپنے کارکنوں کو بلائیں گے. لہٰذا معاملات جو ہیں وہ خون خرابے کی طرف جائیں گے. اور کل جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی باپ کے رہنماؤں سے، انہوں نے بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تصادم کی طرف نہ جائیں. لیکن ناظرین ایک بات جو طے ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اس صورتحال میں بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے. چونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کی فوتگی بھی ہو جاتی تھی تو وہ ایون کہ ان کے اپنے ممبران میں سے بھی تو وہ کسی کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ایک نیا وزیر اعظم ہے ابھی عمران خان، جو اپنی اتحادی جماعتوں کے گھر پہ خود چل کے جا رہا ہے. اچھی موو ہے، چونکہ وزیر اعظم سیاست کر رہے ہیں لہٰذا وزیر اعظم کو اپنی انا تو مارنی پہلے دن سے چاہیے تھی، لیکن چلیں 3 سال کے بعد انہوں نے اپنی انا کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اور اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ کاف کے در پہ جائیں گے، ان کے دربار پہ جائیں گے، تو پھر بہتر صورتحال جو ہے وہ بھی پیدا ہوگی. تو ناظرین اس وقت چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، اور اگر متحدہ اپوزیشن جو ہے
काफ लीग को भी अपने साथ मिलाकर बाज़ाब्ता उनका ऐलान कर देती है, तो फिर यकीनी तौर पे तहरीक अदम एतमाद से पहले ही अदम एतमाद हो जाएगा और मामला किसी और तरफ चला जाएगा। जैसा कि वज़ीर आज़म भी बफरे हुए नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी पावर शो करेंगे, और अगर वो पावर शो करने की तरफ गए और दूसरी तरफ मुतहदा अपोजिशन भी पावर शो करने की तरफ गई, तो फिर मामला जो हैं वो किसी और तरफ चले जाएंगे। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। तो देखते हैं कि अब मुस्लिम लीग काफ जो है उसका ऊँट किस करवट बैठता है, चौधरी शुजात हुसैन जो है वो किस पलड़े में अपना वज़न डालते हैं। चौधरी शुजात हुसैन अगरचे बीमार हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वज़न उन्हीं का है। बीमार आदमी कोई भी हो तो उसका वज़न काफ़ी गिर जाता है, जिस्मानी वज़न की बात कर रहा हूँ, लेकिन सियासी वज़न अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी वज़न जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का है। चौधरी शुजात हुसैन जिस तरफ जाएंगे तो वही फिर ग्रुप जो है वो कामयाब हो जाएगा, और आने वाले चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं और उसमें ये तय हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।